حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہ ما اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ید اللہ ملآ لا تغیزها نفقۃ سحاء اللیل والنہار ارأیتم ما انفق منذ خلق السماء والارض فإنه لم یغیز ما فی یدہ وکان عرشہ علی الماء وبیدہ المیزان یخفض ویرفع متفق علیہ وفی روایت لمسلم یمین اللہ ملآ. قابل احترام ناظرین و سامعین کرام، الحمدللہ تسلسل کے ساتھ درس حدیث زجاجۃ المصابیح سے ہمارا باب الایمان بالقدر یعنی تقدیر پر ایمان لانے کا بیان یہ چل رہا ہے. حدیث پاک کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. اس حدیث میں آقا علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کی جو شان سخاوت ہے، شان جود ہے، اس کے متعلق آقا علیہ الصلاۃ والسلام بتلا رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ید اللہ ملآ، کہ اللہ کا ہاتھ بھرا ہوا ہے. تو یہاں پر شارحین نے یہ بتلایا کہ ید اللہ یہ کنایہ ہے اللہ کے عطا کے محل سے، یعنی کہ اس کے خزانے. ید اللہ سے مراد اللہ کے خزانے یہ بھرے ہوئے ہیں. لا تغیزها نفقۃ سحاء اللیل والنہار، کہ رات اور دن کا تسلسل کے ساتھ کثرت کے ساتھ اللہ کے ان خزانوں میں سے اس کے مخلوقات پر ہر وقت خرچ کیا جا رہا ہے، انفاق ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی. عزیزان محترم، اللہ رب العزت ہر ذرے کا، ہر شے کا خالق و مالک ہے، اور ہر چیز کو زندگی عطا کرنے والا، اس کے نظام کو چلانے والا صرف وہ اللہ وحدہ لا شریک کی ذات مبارکہ ہے. تو پھر اللہ رب العزت کے جو خزانے ہیں اپنی مخلوق کے لیے وہ بھرے ہوئے ہیں. اللہ کے خزانوں میں کمی کبھی بھی واقع نہیں ہوتی. اللہ نے اس کی چند مثالیں اپنی مخلوق میں اللہ نے رکھ دی ہے. جیسے ہم سمندر کو دیکھتے ہیں کہ سمندر اس کا کنارہ ہم کو نظر نہیں آتا، اور سمندر میں سے چاہے آپ جتنا پانی نکالا جائے اس میں کوئی کچھ کمی واقع نہیں ہوتی. اسی طرح آپ دیکھیے سورج کی روشنی ہے، سورج کی روشنی ہر دن ہم اس سے استفادہ کرتے ہیں، لیکن ہزاروں سال اس دنیا کو بن کر ہو گئے، لیکن آج تک اس کی روشنی میں کمی واقع نہیں ہوئی. اسی طرح آپ علم کی مثال لے لیجئے کہ علم خرچ کیا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے، لیکن کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ علم بانٹنے سے کم ہوتا ہو. تو عزیزان محترم، یہ اس کے مخلوق کے اندر جب یہ شان ہے کہ خرچ کرنے پر اس میں کچھ کمی واقع نہیں ہوتی، تو پھر اللہ رب العزت کے خزانوں کا کون کیا کر اندازہ لگا سکتا ہے کہ ہر چیز کے خزانے اللہ کے پاس موجود ہے. اللہ رب العزت ہر وقت اس سے اپنی مخلوق کو فائدہ پہنچاتا ہے. تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام بتلا رہے ہیں کہ اللہ کے جو خزانے ہیں وہ بھرے ہوئے ہیں، اور دن اور رات کا مسلسل کثرت کے ساتھ اس میں سے خرچ کرنا بھی اس میں وہ کمی واقع نہیں کرتا. پھر آگے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ارأیتم ما انفق منذ خلق السماء والارض، کیا تم یہ جانتے ہو اور کیا تم نے یہ دیکھا کہ اللہ رب العزت نے آسمان کو اور زمین کو پیدا کرنے سے لے کر اب تک کتنا اللہ نے خرچ کیا ہے. عزیزان محترم، ایک انسان کی زندگی ہے، اس کی ضروریات ہیں، اس کے اخراجات ہیں، تو پھر اس کی زندگی کے چلنے کے لیے، بسر کرنے کے لیے اس کے لیے کچھ ضروریات ہوتے ہیں. تو عزیزان محترم، اسی طرح ساری کائنات کے نظام کے چلنے کے لیے بھی اس کی ضروریات ہیں. تو پھر آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ رب العزت نے جب آسمان کو اور زمین کو جب پیدا کیا تو پھر اس وقت سے آج تک اور قیامت تک اللہ رب العزت کے خزانوں میں سے کیا کیا خرچ کیا جاتا ہے. لیکن فرمایا گیا کہ فَإِنَّهُ لَمْ يَغِزْ مَا فِي يَدِهِ، کہ آسمان اور زمین کو پیدا کرنے سے لے کر اب تک کتنا خرچ ہوا ہے کہ کوئی اس کا اندازہ بھی لگا نہیں سکتا. تو پھر
دیکھیے اللہ کے جو خزانے ہیں، اس کی جو قدرت ہے، اس میں جو ہے سنا کچھ بھی کمی واقع نہیں ہوتی۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور اللہ کا جو عرش ہے وہ پانی پر ہے۔ وَبِيَدِهِ الْمِيزَانُ، اور اللہ ہی کے قبض قدرت میں، اسی کے ہاتھ میں میزان، یعنی کہ اپنے بندوں کے اعمال کا بھی میزان ہے اور اسی طرح ان کے رزق کا بھی میزان ہے۔ يُخْفِضُ وَيَرْفَعُ، اللہ رب العزت جس کو چاہے اپنی حکمت کے مطابق جس کے رزق میں چاہے کمی کر دیتا ہے اور جس کے رزق میں چاہے اس کو بے حساب رزق دیتا ہے۔ تو یہ حدیث متفق علیہ ہے، اور مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ یمین اللہ ملآ، یعنی کہ اللہ کا داہیا ہاتھ وہ جو ہے سنا بھرا ہوا ہے۔ پھر آگے حدیث پاک آتی ہے، وعنہ قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ضرار المشرکین قال اللہ اعلم بما كانوا عاملین، متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہی مروی ہے، آپ نے کہا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ پوچھا گیا کہ مشرکین کی جو اولاد ہے، ان کی جو ذریت ہے، اس کے متعلق آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، وہ جنتی ہیں یا دوزخی ہیں، یا پھر ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ اعلم بما كانوا عاملین، کہ اللہ ہی زیادہ جاننے والا ہے کہ وہ کیا اعمال کرتے ہیں، ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ تو عزیزان محترم، گزشتہ بھی ایک حدیث کے ضمن میں آپ حضرات کے سامنے یہ بات رکھی گئی تھی کہ جو کفار اور مشرکین کی جو اولاد ہے ان کے متعلق مختلف جو ہے سنا اقوال محدثین کے، علماء اسلام کے ہم کو ملتے ہیں، اور ان میں سے چند اقوال یہاں پر آپ کے گوشے گزار کیا جاتا ہے۔ بعضوں نے کہا کہ ان کی جو اولاد ہے ان کے والدین کے تابع ہیں، اگر والدین مسلمان تھے تو پھر وہ بھی مسلمان ہو کر جنت میں جائیں گے، اگر وہ کافر تھے تو پھر وہ بھی کافر سمجھے جائیں گے اور دوزخ میں جائیں گے۔ اور بعضوں نے کہا کہ وہ جنتی ہوں گے کیونکہ اصل فطرت کی طرف دیکھتے ہوئے، مطلب یہ کہ اللہ رب العزت ہر پیدا ہونے والے کو، جیسا کہ گزشتہ میں حدیث گزری ہے کہ اللہ رب العزت ہر پیدا ہونے والے مولود کو فطرت پر یعنی اسلام اور ایمان پر پیدا کرتا ہے۔ تو اس حدیث کے پیش نظر جو ہے سنا یہ بتلایا گیا کہ وہ جنت میں ہوں گے ان کی اصل فطرت کے مطابق، اور یہ بھی کہا گیا کہ ان کی جو اولاد ہیں وہ جنتیوں کے خادم ہوں گے۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ جنت اور دوزخ کے درمیان میں جو مقام ہے جس کو اعراف کہا جاتا ہے، تو وہاں ان کو رکھا جائے گا، نہ وہ اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوں گے، نہ ہی ان کو عذاب دیا جائے گا۔ اور ایک قول میں یہ بتلایا گیا کہ اگر اللہ کے علم میں یہ تھا کہ وہ آگے چل کر ایمان لاتے اور ایمان پر ہی وہ زندگی گزارتے، تو پھر اللہ کے علم میں یہ بات ہوگی تو پھر وہ جنت میں جائیں گے۔ نہیں، اللہ کے علم میں یہ بات تھی کہ وہ آگے چل کر کفر کو اختیار کرتے، تو پھر ایسی صورت میں جو ہے سنا دوزخ ان کا ٹھکانہ ہوگا۔ اور اس میں سب سے بہترین اور سب سے اصح قول جو بتلایا گیا وہ یہ ہے کہ یہاں پر توقف جو ہے سنا اختیار کیا جائے، جیسے کہ امام اعظم کا بھی قول مبارک ہے کہ آپ نے یہاں پر توقف اختیار کیا، کیونکہ آپ نے کسی کے لیے بھی قطعی بات یہ نہیں کہی کہ وہ جنتی ہیں یا دوزخی ہیں، بلکہ توقف یعنی کہ خاموشی اختیار کرنا اس معاملے میں زیادہ بہتر بات ہے۔ آئیے عزیزان محترم اور ایک حدیث شریف کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ وعن عبادة بن الصامت رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اول ما خلق اللہ القلم فقال له اکتب فقال ما اکتب قال اکتب القدر فكتب ما هو كائن الى الابد رواہ الترمذی وقال هذا حدیث غریب اسنادا۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلی چیز جو رب نے پیدا فرمائی ہے وہ قلم تھا۔ عزیزان محترم، یہاں سب سے پہلی چیز جو قلم کے پیدا ہونے کی کہی جا رہی ہے یہ اولیت اضافی ہے، یعنی عرش، پانی، ہوا اور لوح محفوظ کی پیدائش کے بعد جو چیز سب سے پہلے پیدا ہوئی وہ قلم ہے۔ اور اسی طرح دیگر احادیث میں بھی ہم کو یہ پڑھنے کو ملتا ہے کہ کہیں پر عرش، کہیں پر کسی اور چیز کے جو ہے سنا سب سے پہلے پیدا ہونے کی بات کی گئی ہے۔ تو اس کے متعلق جو ہے سنا محدثین نے یہ لکھا ہے کہ یہ تمام جو اولیت کی بات کی جا رہی ہے احادیث میں یہ اضافی ہے، بلکہ حقیقت میں جیسے کہ صاحب مرقات نے بھی اس حدیث پاک کی شرح میں رقم فرمایا ہے
کہ حقیقت میں بھی جو سب سے پہلی چیز جو پیدا کی گئی ہے وہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور نور محمدی ہی تمام اشیاء کی اصل ہے، اور اللہ رب العزت نے اسی سے تمام کائنات کو وجود بخشا۔ جیسے کہ مسند عبد الرزاق کی روایت بھی ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے دریافت کیا، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ مجھے یہ بتائیے کہ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے جابر، اللہ نے سب سے پہلے تمہارے نبی کے نور کو اپنے نور کے فیض سے پیدا کیا، پھر وہ نور جس طرف چاہا پھرتا رہا، پھر اللہ رب العزت نے اس نور کے 4 حصے کیے، پھر طویل حدیث پاک ہے، ایک ایک حصے سے اللہ رب العزت نے کسی حصے سے قلم کو، کسی حصے سے جنت کو، کسی سے عرش کو جو ہے سنا اللہ رب العزت نے پیدا کیا۔ تو عزیزان محترم، یہاں پر جو اولیت کی بات کی گئی ہے یہ اولیت اضافی ہے، جبکہ سب سے پہلے جس چیز کو پیدا کیا گیا وہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جب قلم کو پیدا کیا تو قلم سے کہا کہ اے قلم لکھ، تو قلم نے پوچھا کہ الہ العالمین میں کیا لکھوں؟ تو عزیزان محترم، قلم کے اندر بھی عرض و معروض کی قوت اللہ نے رکھا، یعنی قلم بھی سوال اللہ سے کر سکتا ہے، جیسے کہ قرآن شریف میں بھی ہم کو یہ بتلایا گیا کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کہ ہر چیز جو ہے سنا وہ اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کو بیان کرتی ہے۔ تو پھر عرض و معروض کی قوت اللہ نے قلم کے اندر بھی رکھی، تو قلم نے عرض کیا کہ مولا میں کیا لکھوں؟ تو اللہ نے کہا کہ اکتب القدرہ، کہ تم لوگوں کی تقدیروں کو لکھو۔ تو فکتب ما کانا، تو قلم نے لکھ دیا جو کچھ ہو چکا تھا۔ تو یہ جو کچھ ہو چکا تھا، یہ جو فرمان ہے، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے پاک کے لحاظ سے ہے کہ تحریر کے وقت تو کچھ نہ تھا، یعنی کہ قلم کے جب لکھنے کا وقت تھا تو اس وقت تو کچھ نہ ہوا تھا، تو پھر جو کچھ ہو چکا تھا کی بات تو آتی ہی نہیں ہے، تو لہٰذا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق جو ہے سنا جو کچھ ہو چکا تھا، یعنی کہ جو وقت گزر گیا تھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے پہلے، اس کے متعلق بھی قلم نے لکھا ما ہوا کائن، اور اسی طرح جو کچھ آگے ہونے والا ہے مستقبل میں الی الابد، قیامت تک، قلم نے پھر اس کو بھی لکھا ہے۔ تو عزیزان محترم، اس حدیث پاک کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ آخر میں اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم ہم کو احادیث شریفہ کو صحیح معنی میں سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔